بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل ایک نبی کا واقعہ سامنے آیا ہے، ان کا نام حضرت ارمیا یا پھر یرمیا کے بارے میں آیا تھا۔ تو سورہ بقرہ میں جو واقعہ ہے، اس واقعے میں صحیح قول کے مطابق یہاں حضرت ارمیا یعنی یرمیا علیہ السلام مراد ہے، نہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ کیونکہ بخت نصر کی ہلاکت کے عرصے دراز کے بعد جب تقریباً 530 قاف میم میں فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کے بادشاہ بیل شاہ زار کو شکست دے کر فارس کو اس نے بے پناہ مظالم سے نجات دلائی، تو اسی زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد کیا اور یروشلم ہیکل کے تعمیر کے لیے ان کو اجازت دی۔ یعنی جو یہ زمانہ بتاتے ہیں، اس زمانے کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کے چھوٹے سے بچے تھے، نہ کہ بڑے آدمی تھے۔ بڑے آدمی کون؟ حضرت ارمیا علیہ السلام ہے۔ لہذا غرض بنی اسرائیل کی اسیری بابل سے لے کر رہائی، تعمیر و آبادی بیت المقدس تک کی درمیانی مدت میں حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وہ شواہد و قرائن جن کی وجہ سے ہم نے مفسرین کے راجح قول کو مرجوح اور مرجوح قول کو راجح کہنے کی جسارت کی۔ سمجھ آ رہی ہوئی؟ یعنی مشہور قول کیا ہے؟ اس واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہے، لیکن حضرت جو ہے کچھ توریت کے روشنی میں کچھ دلائل دیے ہیں تاریخ کے حساب سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عزیر علیہ السلام مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں حضرت ارمیا علیہ السلام مراد لینا صحیح ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب آگے بتاتے ہیں کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا، ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بیت المقدس کو گرا دیا، بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر لے چلا، اپنا جو بابل ہے، عراق میں شہر ہے، سب کو لے گیا فلسطین سے۔ تو توریت کی تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا۔ جاتے جاتے کیا کرے گا؟ تو اب وہ قوم ہلاک ہونا ہے تو ان کی جو کتاب ہے اس کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کتاب کی وجہ سے وہ اس دین پر چلتے رہتے ہیں۔ بخت نصر نے یہ کیا، ایک تو بیت المقدس کو گرا دیا، اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ دوسرے اس نے یہ کام کیا تھا، ان کے جو توریت کے جو نسخے ہیں، جو کتابیں ہیں، سب کو جلا دیا، سب کو ختم کر دیا، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی ان کی کتاب نہیں تھی۔ اور بنی اسرائیل کے پاس نہ توریت کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا، نہ کوئی حافظ تھا توریت کا، ایک بھی آدمی نہیں تھا جس کو اول سے آخر تک توریت محفوظ ہو۔ اب ہمارے زمانے میں قرآن بچے کو یاد ہوتا ہے، اس کو حافظ بولتے ہیں۔ علم کے سورے سے شروع کر کو سورہ ناس تک بغیر دیکھ کے قرآن کے پڑھ لیتے ہیں، اس کو حافظ بولتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں توریت کو یاد کرنے والا کوئی بھی ایک بھی حافظ نہیں تھا۔ ایک تو جو کتابیں تھے وہ سب کو جلا دیا، اور ایک بھی حافظ نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ ان کا دین ختم ہو چکا تھا۔ تو اب یہ تقریباً 70 یا 80 سال ان کے پاس قیدی میں رہے پورے بنی اسرائیل۔ تو اسیری کے پورے دور میں وہ توریت سے قطعاً محروم ہو چکے تھے۔ اب 70-80 سال انہوں معمولی سی زندگی گزارتے رہے، اس پر عمل نہیں ہے، اس کی بات نہیں، کیا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب عرصے بہت زمانے کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی، وہ بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہوئے، دوبارہ واپس آئے،
اب ان کو یہ فکر ہوئی خدا کی کتاب توریت کو کس طرح حاصل کرے، اب کیا کرنا ہے توریت کو، ہماری جو کتاب ہے وہ سب کا سب ختم ہو گیا، ہمیں 70-80 سال وہاں رہے، ہمارے پاس کیا بھی کتاب نہیں، کیا کرنے بولے کہ سبھی بڑے لوگ ملک کو مشورہ کرنے لگے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نبی نے سب بنی اسرائیل کو جمع کیا، ان کے سامنے توریت کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ ایک پیغمبر تھے حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کرے، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں بول کے سب کو جمع کر کے اپنے حافظے سے اپنی یادداشت سے شروع سے آخر تک جو ہے پڑھے اور لکھا بھی دیے تھے۔ آج وہی توریت ان کے اندر چلتی ہے۔ بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے 2 ستارے آئے اور عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے، جو ستارے کیا ہے ان کے سینے میں چلے گئے تھے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو توریت مرتب کر کے عطا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا، بڑے خوش ہوئے، ہمیں سمجھے توریت ختم ہو گئی ہمارے اندر سے، لیکن بہت اچھا ہوا یہ نبی جو ہے توریت پھر دوبارہ ہمارے سامنے لائے۔ ان کے قلوب میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت کے بڑھ گیا تھا اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لیا۔ کیا بول کے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مان لیا جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہلکا ہلکا وہ محبت بڑھ کے کہ گمراہ ہو گئے تھے۔ کیسا؟ انہوں اللہ کے پاس جو کتاب ہے توریت، انہوں بغیر دیکھ کے ہم آپ کو پڑھائے لکھائے لہٰذا یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتے ہیں۔ کہ ایک جماعت الگ ہو گئی تھی یہودیوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ ٹائم پہ سب کے سب یہودی مان لیے تھے۔ آج بھی ایک فرقہ ہے یہودیوں میں، آج بھی ایک فرقہ ایک جماعت ہے یہودیوں میں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ سب تو نہیں مانتے، یہودیوں میں سے سب نہیں مانتے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے ان کی محبت میں غلو کرتی ہے کہ اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ کیا بولتی ہے؟ وہ کیا بولتے معلوم؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں توریت لا کر دی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ہمیں توریت لا کر دی تھی تو وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، مگر عزیر علیہ السلام نے تو کسی تختی کے بغیر اور قلم کے بغیر مکتوب لا کر دینے کے بجائے حرف بحرف اپنے سینے لوح سے اس کو ہمارے سامنے نقل کرا دیا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پاس سے کچھ تختیاں لائے تھے، اس میں توریت لکھا ہوا تھا، ان کو ہم نبی مانے تو انہوں تو جو اس سے بڑھ کر کیا کرے، اپنے سینے سے جو ہے توریت کو لکھا دیے۔ انہوں کتنے بڑے جو ہے اللہ کے قرب والے ہیں بول کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیے۔ کیا جی؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، کنا کو عزیر علیہ السلام۔ تو عزیر علیہ السلام میں یہ قدرت جب ہی ہوئی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تبھی تو وہ کر سکے، کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے۔ فرماتے ہیں سورہ نور میں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اس طریقے سے کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا بنا لیے۔ اب جو ہے آخری بات بتاتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ نہ تاریخ میں زیادہ ہے نہ توریت میں زیادہ ہے، بلکہ اتنا ہے بس کہ بنی اسرائیل کی جو جیل کا زمانہ تھا بابل میں، اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ یعنی انہوں جب بچے تھے عزیر علیہ السلام، جب وہ بابل میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارتے رہے، اس وقت میں انہوں بچے تھے۔ البتہ توریت اور وہب ابن منبہ، کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول روایت سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے وہ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانے میں صغر سن تھے، وہ بچے تھے، اور 40 برس کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقیہ پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ان کو منصب نبوت عطا ہوا تھا،
یعنی 40 برس کے بعد اللہ پاک ان کو نبی بنا دیے تھے کہ نہ کو حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے فرض انجام دیتے اور عہد شیر کے زمانے میں وہ بنی اسرائیل کی تعمیر بیت المقدس سے متعلق مشکلات کو دور کرنے کے سلسلے میں شاہی دربار میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے تھے. تو اس طریقے سے کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے. البتہ ایک روایت میں جس میں کہ یہ بات صحیح ہے کہ انہوں کیا کریں معلوم ہے، ایک مرتبہ ان کو چھنٹی لڑی، عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک چھنٹی لڑی تو پورے بل کو جلا دیے، پورے سوراخ کو جلا دیے. ایک چھنٹی لڑی لیکن عزیر علیہ السلام کیا کرے پورے چھنٹیوں کے سوراخ کو جلا دیے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان پر ذرا غصہ فرمایا، تم نے ایک چنٹی کی غلطی پر تمام چنٹیوں کو جلا دینا کس طرح جائز رکھا ہے. رکھو ذرا ڈانٹتے تھے اللہ تعالیٰ. تو فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں جو نبی ہے یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے. کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. تو اس طریقے سے انہوں دعوت دیتے رہے. آخر میں کیا ہے انہوں اللہ کے پیارے ہو گئے تھے. تو ان کے والد کا نام بتاتے ہیں جرو، بتاتے ہیں جرو ان کے والد کا نام ہے. اور یہ ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ جرو ہے. بعض فرماتے ہیں سورق ہے، بعض فرماتے ہیں سروخہ ہے، اور بعض بتاتے ہیں حلقیہ ہے ان کے والد کا نام. بہرحال یہ ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہے. اب انہوں کہاں دفن ہے؟ دو قول ہے. ایک قول کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے توریت کی تجدید عراق کے اندر دیر حزقیل میں کی تھی. اسی نواح کے ایک قریہ سائر آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی. عراق میں ایک شہر ہے سائر آباد، وہاں جو ہے ان کا دفن ہوا تھا. دوسرے قول فرماتے نہیں، یہ دمشق میں ان کا قبر ہے، یہ وہاں دفن ہوئے تھے. تو اس طریقے سے عزیر علیہ السلام واقعہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اس واقعے سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ کہ ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، انسان کتنا ہی معراج ترقی اور کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنا بھی اللہ کی قرب حاصل کرے، وہ خدا کا بندہ ہی رہتا ہے. کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ عبداللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہوتا نہیں اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا اپنے اعتبار سے. تو کسی بھی مقام بلند پر پہنچ کر وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وحدہ لا شریک لہ باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک ورا الورا ہے. اللہ کو نہ بیٹے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لہذا آدمی کتنا بھی بلند مقام حاصل کرے تو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور اللہ کا اوتار بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا اوتار بھی نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے. دنیا تو عمل کی جگہ ہے. دوسرا ہے کہ دارالجزا، بدلے کا، وہ جو ہے عالم آخرت ہے. عالم یہاں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہنا ہے، اس کا بدل آخرت میں ملے گا. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا دیں گے. پہلے کیا ہے؟ ظلم اور کبر، دوسروں پر ظلم کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں اس کا سزا آخرت میں تو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی کہ اللہ اس کو سزا دیں گے، ظالم کو بھی اور کبر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو. اس میں فرماتے ہیں دنیا دار العمل ہے اور دار الجزا ایک دوسرا عالم ہے جس کو دار آخرت کہا جاتا ہے. لیکن عادت اللہ یہ جاری ہے، ظلم اور کبر 2 ایسے عمل ہے کہ ظالم اور متکبر کو اس دنیا میں بھی ضرور ذلت و رسوائی کا پھل چکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو وہ سزا دیتے ہیں، خصوصاً جب کہ کیا ہے اس کے ظلم سے دوسروں نقصان ہوتا ہو زیادہ، تو ایسے وقت میں اللہ پاک ضرور اس کو بدلہ دیتے ہیں. اس طریقے سے حضرت ایک تو ارمیہ یا یرمو علیہ السلام واقعہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عزیر علیہ السلام واقعہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ صبا کی تعلیم میں ایک پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، جس کو ہم ذکریہ بولتے ہیں.
کیا بولتے ہیں؟ ذکریہ بولتے ہیں. وہ ذکریہ نہیں بلکہ زکریا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا کیا دعوت تھا؟ انہوں کو اس مقام طرف اللہ نبی بنا کر بھیجے. ان کے جو واقعات تھے پر تفصیل سے سبق کی تعلیم آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.